ہر عالم تشیع ہر شیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں الفاظ دہرائیں، یہ آپ نے مفتی کے بارے میں بھی کہنا ہے، رسول کے بارے میں کہ الفاظ دہرائیں، وہاں پہ آپ کنسیشن دے دیتے ہیں. یہی میں نہیں کہا، آپ ان کو بات بھی پوری کر دیتے ہیں. میری بات تو سنیں اور پھر اس کے بعد اور پھر بار بار کو مفتیوں کو بات پوری کرنے دیں. میری بات اگر سن لیں، جہاں تک تحریف قرآن کی روایات کہتے ہیں، بخاری کے اندر کیا یہ روایات موجود نہیں ہے تحریف قرآن کی؟ نہیں ہے. اچھا جناب ابو دردہ کے پاس جب گئے تھے صحابی رسول، صحیح بخاری کے اندر ہے، اور انہوں نے جب سورہ واللیل اذا یغشی پڑھی تھی، والنہار اذا تجلی پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح ابی بن کعب کا جو نسخہ ہے، سنیں تو صحیح، ابی بن کعب کا جو نسخہ تھا سورہ احزاب کے حوالے سے کیا روایت ہے؟ سورہ احزاب کے حوالے سے کیا روایت ہے کہ قرآن مجید جو ہے بخاری کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر روایت ہے کہ جی سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ کے برابر تھی، سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، یہ ان کی البخاری کے اندر روایت ہے. رضا بھائی جو انہوں نے دونوں باتیں کی ہیں، ایک تو وہ کہ قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ کسی نے، کن صاحب کا نام؟ میسمی صاحب نے. میں میسمی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی ہلکے جملے استعمال کیے گئے، آپ کی وضاحت اس کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میسمی صاحب نے کہا ہو یا کوئی میسمی صاحب سے بھی بڑا عالم ہو، یا وہ یہ کہیں کہ میرے مسلک کا کوئی اکابری عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کمی یا پیشی ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے جملے کہتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہاں اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ آج اگر شبیر میسمی صاحب کو لائیو بھی کال پہ لے لیں، وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے جو جملہ کہے تھے، جو میں نے ویڈیو میں دیکھا، کہ یعنی ایک میوزیم میں ایک قرآن پڑھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ زمانہ رسالت سے قرآن ہے، یہ ان کا اشارہ تھا. ورنہ ہر عالم تشیع کا، اگر میری بات سن لیجئے، ہر عالم تشیع ہر شیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں الفاظ دہرائیں، یہ آپ نے مفتی کے بارے میں بھی کہنا ہے، رسول کے بارے میں کہ الفاظ دہرائیں، وہاں پہ آپ کنسیشن دے دیتے ہیں. یہی میں نہیں کہا، آپ ان کو بات بھی پوری کر دیتے ہیں. میری بات تو سنیں اور پھر اس کے بعد اور پھر بار بار کو مفتیوں کو بات پوری کرنے دیں. میری بات اگر سن لیں، جہاں تک تحریف قرآن کی روایات کہتے ہیں، بخاری کے اندر کیا یہ روایات موجود نہیں ہے تحریف قرآن کی؟ نہیں ہے. اچھا جناب ابو دردہ کے پاس جب گئے تھے صحابی رسول، صحیح بخاری کے اندر ہے، اور انہوں نے جب سورہ واللیل اذا یغشی پڑھی تھی، والنہار اذا تجلی پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح ابی بن کعب کا جو نسخہ ہے، سنیں تو صحیح، ابی بن کعب کا جو نسخہ تھا سورہ احزاب کے حوالے سے کیا روایت ہے؟ سورہ احزاب کے حوالے سے کیا روایت ہے کہ قرآن مجید جو ہے بخاری کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر روایت ہے کہ جی سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ کے برابر تھی، سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، یہ ان کی البخاری کے اندر روایت ہے. اور اسی طرح یہ اکثر کہتے ہیں جی شیعوں کا. اب میرا تو جواب سنیں، حوصلہ رکھے، بریک پہ پیر رکھے، اور اتنی تو جرات کرے سننے کی. سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، نہیں ہے بخاری میں روایت، بخاری کے اندر روایت نہیں ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر. اب میرا ذرا اگلا سنیے، کیا سنن نسائی کے اندر یہ نہیں ہے روایت؟ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ آیت رجم تھی، اور اسی طرح جو رضاعت کے حوالے سے آیت تھی، جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد منسوخ دو ہے بکری کھا کی فوت ہوگی، روایت ثابت نہیں، میری ساگی تدلیس ہے، میں ذوب ثابت کر تدلیس ہے. جب میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے، جب میں کہہ رہا ہوں کافی کی روایت ضعیف ہے، میرا تو کی روایت ضعیف ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کی تو صحت ہے، اپنے بڑوں نے صحیح کہا ہے. جب وہ آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو وہ نہیں، میں ذوب دے رہا ہوں، میں ان کے بڑے علماء سے توثیق دے رہا ہوں. میں نے میرۃ العقول میں آپ آج بھی نکالیں، لیپ ٹاپ پہ ابھی نکالیں، کتب شیعہ نکالیں، اصول کافی کی شرح آپ نکال لیجئے، ٹھیک ہے جی. میرۃ العقول فی شرح حدیث طاہرہ رسول 17,000 آیات کے قائل، روایت شیعہ علماء کے اتھینٹک نہ ہو میں مجرم. میں آپ کو کہتا ہوں آصف موسیقی صاحب نے نام بتا رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ حکم لگایا ضعیف ہے. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ قرات کا اختلاف کیا ہوتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ضعیف روایات سے استدلال کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جی سورہ احزاب بقرہ کے برابر تھی. نہیں ہے روایت، جملہ فرما رہے ہیں، نہیں ہے یہ روایت. ایک سیکنڈ رضا، ایک سیکنڈ بلال بھی پوچھے، نہیں ہے روایت. یہ جملہ فرما رہے ہیں، یہ آپ نے بڑا صحت مند جملہ کہا ہے. تلاوت قرآن
ایک ہے ناسخ اور منسوخ کی بات، تعریف یعنی بدل دینا. ایک ناسخ اور منسوخ، ایک آیت آئی ہے بعد میں دوسری آیت اس کو منسوخ کر رہی ہے، یہ الگ چیز ہے. جی الگ چیز ہے. تلاوت قرآن الگ چیز ہے، اپنی ایڈیشن کرنا ایک الگ چیز ہے. ایڈیشن ہم نہیں کریں. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ وہ اس کو آپس میں گڑبڑ کریں جوڑ رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہے. قرآن پاک اس وقت جو ہمارے پاس محفوظ ہے اس کو کہا جاتا ہے ترتیب اس کو کیا کہیں گے، یہ جو 30 پارے یہ جو موجودہ قرآن پاک ہے یہ ہے ترکیب توقیفی. ترکیب توقیفی کیا ہے؟ جو قرآن مجید لوح محفوظ پہ ہے، رسول اللہ کے سینے پہ ہمارے پاس محفوظ ہے. 30 پارے کس نے بنائے تھے؟ جی 30 پارے کس نے بنائے؟ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے. قرآن کس نے بنایا؟ قرآن پاک کا سارا اللہ پاک نے نازل کیا. جی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کس نے بنایا ہے؟ 30 پارے کس نے بنائے؟ قرآن کا نزول کس نے کیا ہے؟ 30 پاروں کی تھی. آپ کے پاس جب نہیں ہے جواب موقع تو دیں. آپ نے بات جواب دیا نا، میں بات قرآن کی ترتیب توقیفی کی کر رہا ہوں تو آپ میری بات پہلے بات تو سن لیا کریں. اس سے چھوٹا جملہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن پاک ہے یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہے، صحابہ کے پاس تھا، آج تک امت میں ہے، قیامت تک یہی قرآن ہمارے پاس ہے. اچھا انہیں یہ پوچھئے رسول کے زمانے میں کن کے عقیدے کے مطابق قرآن جمع ہو چکا تھا؟ قرآن میں کتاب کی صورت موجود تھا. اگر میں سوال کر رہا تو میرے سوال پہ پوچھ لیں پھر بات. میں نے اس کا جواب سن لیں. اس کا جواب سن لیں. اچھا اگر یا بولیں گے تو غیر شرعی ہوگا. ان کا جواب نہیں، جو غیر شرعی نہیں ہے ان کو بات تو کرنے دینا. بات کا سامنے جو بات کی سن لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا. قرآن کا تعلق وحی الہی سے ہے. قرآن مکمل ہو چکا تھا، ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا، کہیں پہ صورتیں تھیں، کہیں پہ آیتیں تھیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سن لیں میری پہلے نہیں جزمن تو محفوظ تھا نا بھائی، جزمن محفوظ تھا. جب اس کا مطلب مجلد ایک منٹ میں وہی بات کر رہا ہوں نا، مجلد بات تو کر رہے ہیں نا، صرف 30 سیکنڈ سن لیں. میں اپنی بات پوری کرتا ہوں 30 سیکنڈ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کا مکمل نزول ہو چکا تھا، کہیں جزوی طور پہ صورتوں پہ تھا، آیتوں پہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو قرآن پاک ہے اس کو جمع کیا گیا، اس کو کتابی شکل میں لایا. ان کو جواب دینے دیں حضور. بلال بھائی بات دیکھیں، اصل مطلب دیکھیں ہمارا جو آخری منٹ ہے، آخری پوائنٹ گزارش ہے، ہماری گفتگو اس تناظر میں ہوئی لا الہ چشتی رسول اللہ کے تناظر میں. یہ کفر کوئی بھی کرے، کسی کو کفر کی معافی نہیں ہے. بالکل نہ ہونی چاہیے. میں ہوں بکر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو معافی نہیں ہوتی. اسی کے تناظر میں تحریف قرآن، اسی میں لا الہ چشتی رسول اللہ جو میں نے کہا تھا آپ سے. گزارش ہے ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، قانون سب کے لیے ایک جیسا، انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ غلطی کو غلطی ثابت کرنا چاہیے، ثابت کرنے کے بعد قانون کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر 295 ایکٹ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا شکار ہمیشہ حق نجائز لوگ ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب اس قانون کو عوام کے ہاتھ میں حق دے دیا گیا، جس کو جو بندہ پسند نہیں نا. قرآن 30 پاروں میں کب تقسیم ہوا؟ یہ تو حجاج کے دور کی بات ہے نا. یہ قرآن مجید پورا ہے، یہ تو عوام کی صورت دور کی بات ہے، حجاج کے دور کی ہے. حجاج کے دور میں 30 پارے بنے. یہ قرآن مکمل ہے، یہ صرف عوام کی صورت میں تو سوال ہی الٹا اور پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ 30 پاروں میں کب تقسیم ہوا؟ جی یہ بات حجاج کے دور کی بات ہے. حجاج بن یوسف، جی رکوعات اور یہ حجاج بن یوسف نے 30 پارے کیے. کوئی اعتراض ہے آپ کو اس بات پہ؟ کیا اعتراض؟ حجاج بن یوسف. آپ اس کا ون سائیڈ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی بدل نہیں ہے. آیت حجاج بن یوسف نے جو 30 پاروں کی ترتیب مرتب کی، ایک لمحے کے لیے ہم اس پہ ہی آ جاتے ہیں. جی مجھے بتائیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی مجھے یہ بتائے یہ جو 30 پاروں کی ترتیب ہے اس میں کوئی ایک آیت بھی اس نے منفی کی ہے یا بیچ یعنی حجاج بن یوسف نے ایڈ کی ہے؟ نہیں کی نا. اس کا مطلب ہے قرآن کا ٹیکسٹ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پوری صحت اور حفاظت کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اتنا میں سمجھتا ہوں ایک نامناسب پیغام جا رہا ہے ہمارے سامعین اور ناظرین تک. اس وقت عالم کفر جو ہے اس کے پاس ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے آپ کے پاس، میرے پاس، اس امت کے پاس جو 3-4 سب سے زیادہ بنیادی، اساسی، ٹھوس، مضبوط، بے بدل حوالے موجود ہیں نا، جواز موجود ہے اس امت کا اس نظریے پہ اکٹھا ہونے کا. اس میں ایک قرآن حکیم کی صحت ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کی حفاظت ہے. اس کی حفاظت وصول نہیں کر سکتے. جو بندہ نہیں کہہ رہا، آپ مفتی کہہ رہے ہیں نا، آپ اس کو بار بار مفتی کہہ کے مفتی بنائے جا رہے ہیں. ہم تو اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہم اس کی ذمہ تو اللہ نے خود لیا نا. اللہ نے کہا میں اس کا میں نازل کیا. سادہ سی بات ہے، ایک آدمی امام غزالی کسی کو تو بولنے دیں. دیکھیں فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوا کسی کو تو بولنے دیں. یہودیوں نے کہا کہ فاتحہ لکھ دیں، ایک نقطہ بھی تبدیل